وسلام علی نوح فی العالمین. یہ کہا کہ یہ آیت پڑھ اپنی فصل. آیت بول رہی ہے انتم تزرعون، اللہ سے پوچھ رہا ہے کیا تم زراعت کرتے ہو؟ تم زمین کو حکم دیتے ہو؟ اوگل، خزانے، غلے، فصلیں یہ ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں. انتم تزرعون ام نحن الزارعون، ہم کرتے ہیں. کراس کوشچن ہے یہ انتم تزرعون کراس کوشچن ہے. ایک بندے سے پوچھا یہ بتا کہ تو نے کمایا ہے؟ ہم کماتے ہیں اور تو صرف کھاتا ہے. اللہ نے زمین کا سارا علم اپنے علم میں رکھا ہے، سارا نظام پوشیدہ اپنے علم میں رکھا ہے، سارا نظام پوشیدہ اپنے علم میں رکھا ہے، سارا نظام اپنے علم میں رکھا ہے کہ میرا علم کامل ہے، میں جس وقت چاہوں گا اپنے علم. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے. اللہم ارحم امت محمد، اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما. اللہم اصلح امت محمد، اللہ امت محمدیہ کی جتنی بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے. اللہم استر، اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے. اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب کے. اور اللہم اجبر، اللہم اجبر کیا فرمایا؟ اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے. اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب لوگوں کو. اللہم فرج، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی. اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر دے. اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ. فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین اور یا ارحم الراحمین. کیفیت کے ساتھ پڑھیں اور پہلے پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا دائمو یا حیو، یا دائمو یا حیو، یا دائمو یا حیو. پڑھیں یا دائمو یا حیو، پڑھیں پڑھیں، خود پڑھیں، لجائے سے پڑھیں. آج آپ نے پڑھنا ہے، میں نے آمین کہنا ہے. یا آمین آمین آمین. یا دائمو یا حیو، آمین. یا دائمو یا حیو، آمین آمین آمین. یا اللہ حضرت امام حسن آل رسول شہداء کربلا کے واسطے یا دائمو یا حیو. یا فردو یا وطرو، 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 یا فردو یا وطرو. یا فردو یا وطرو. یا فردو یا وطرو. اللہ وہ بول ہیں
جن بولوں کو تیری ہستیوں تیرے نیک بندوں نے پڑھا ان کی کبھی قضا نہیں ہوئی، ان بولوں سے ہر بلا ٹلی، ان بولوں سے مصیبتیں دور ہوئیں، ان بولوں سے ناکامیاں ختم ہوئیں، ان بولوں سے حالات بہتر ہوئے۔ آقا ہمارے بھی کر دے، ہمارے بھی کر دے، ہمارے بھی حالات بہتر کر دے، اور پوری دنیا میں جہاں تیری بندیاں بندے بیٹھے التجائیں کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، یا فردو یا وطرو، یا فردو یا وطرو، آمین آمین آمین۔ یا فردو یا وطرو، یا قدیمو یا احدو یا سمدو، یا قدیمو یا احدو یا سمدو، یا قدیمو یا احدو یا سمدو۔ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ جی اللهم صل على محمد وآل محمد ما دامت الصلوات، وصل على محمد وآل محمد ما دامت البرکات، وصل على محمد وآل محمد ما دامت الرحمہ۔ اللہم اغفر لأمت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم منصر۔ اللہ سب کی مدد فرما۔ اللہم اغفر لے، اللہ سب کو تسخیر خلائق، یعنی اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، قلم بھی مخلوق ہے، اس کے اندر سیاہی بھی مخلوق ہے، نہ قلم رکتا ہے نہ سیاہی ختم ہوتی ہے، یہ تسخیر خلائق ہے۔ اللہ، یہ تسخیر خلائق ہے۔ فرمایا مجھے جو ملا ہے نماز سے ملا ہے، اور نماز کے اندر کثرت سے سورۃ اخلاص سے ملا ہے، اور پھر فرمایا تسخیر خلائق کے لیے بہت باکمال عمل ہے، اور میں تجھے اس کی اجازت دیتا ہوں، اور اس کو کیا کر۔ تسخیر خلائق ایک دفعہ کہتا ہے نا یا ارحم الراحمین، سارے کہیں یا ارحم الراحمین، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ۔ آپ حیران ہوں، عرشوں پہ بیٹھا کریم رب 3 بار فرماتے ہیں رحمان اور رحیم رب کو پکارنے والے بندے بول چاہتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے، ایک بار، صرف ایک بار۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، بس اے اللہ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچا۔ ایک دعا ضرور پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اور اس پہ ایک تسبیح پڑھ دو، ایک تسبیح، رحیمہ رحم کر، کریمہ کرم کر، بس اتنا پڑھ لیں، اور دل میں تصور ہو کہ میری مراد پوری کر۔ اس کے ٹکڑے کر کے بے زبانوں کو ڈال دیں، مچھلیاں، چڑیاں، پرندے، سمندر، دریا، نہر، جھیل۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچا۔ للہ خزائن السماوات والارض، وللہ خزائن السماوات والارض۔ اب آپ یہ جملہ 7 بار کہیں، اور ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر 7 بار یہ جملہ کہہ کر، یا اللہ آسمان اور زمین کے خزانے تیرے پاس ہیں، میں تیرا محتاج بندہ یا بندی ہوں، مجھے ان میں سے کچھ ذرہ عطا فرما دے۔ زمین سے بھی آپ کے لیے اللہ رزق نکالے گا،
आसमान से भी रिज्क उतरेगा, आपका घर खुशहाल हो जाएगा। आप सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। मैं हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह को, मेहतर इलियास को मैं हदिया देता हूँ, अमाल देता हूँ, वो मेरी रहबरी करते हैं, वो मेरी रहबरी करते हैं। जो बंदा ये पढ़ेगा, या खालिस मेरे साथ पढ़े, या खालिस, या मुखलिस, या खल्लास, बेहक के इब्न अब्बास, बेहक के मेहतर इलियास, बंद खलास। अब इंसान की हालत भी ऐसे है कि बकरी को डंडा दिखाओ भाग जाएगी, घास दिखाओ आ जाएगी। इंसान को नफा दिखाओ, नफा दिखाओ तो फिर इंसान करता है। मैंने वो दुआ थोड़ी सी मुख्तसर सी है, मसनून दुआ है, वो बता दी। अच्छा, उसके अंदर सच्ची तलब थी, असल में होता सच्ची तलब और यकीन पे है। अगर सच्चा जज्बा हो, सच्ची तलब हो और यकीन हो तो दुआ वो चीज बहुत फायदेमंद होती है और बहुत नफा देती है। उसने कुछ पढ़ा और खूब पढ़ा और बहुत ज्यादा पढ़ा और हद से ज्यादा पढ़ा और बहुत ज्यादा, उसका फायदा क्या हुआ और उसके बरकत क्या हुई? बकौल उसके कुछ ही अरसे के बाद, साल 2 साल कितने अरसे के बाद, साथ एक होटल बिक रही थी, चलता हुआ कारोबार था, कोई पहाड़ों का बंदा था, उसकी होटल थी, उसने वो खरीद ली, इतना पैसा हो गया। फिर दुकान एक और खरीद ली, फिर और खरीद ली। मैंने कई लोगों को ये दुआ बताई तो हत्ता कि कुछ लोगों ने यहां तक बताया कि आप दुआ हमसे वापस ले लें, गिने नहीं जाते। और यहां तक है कि पहाड़ जितना कर्जा हो, इस दुआ की बड़ी तासीर है। रिस्क की वुसअत के लिए, रिस्क की बरकत के लिए, गैबी निजाम हमारे साथ। मैं दुआ बताता हूं, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। तर्जुमा थोड़ा सा बताऊंगा। अल्लाहुम्मा कफिनी, अल्लाह मेरी किफायत कर, पर कर हलाल से, अन हलालिका, अल्लाहुम्मा कफिनी अन हलाल, और हराम ना हो, व अगनिनी, मुझे गनी कर दे, थोड़ा नहीं मांगता, गनी कर दे। और गनी भी कैसा कर दे? अम्मन सिवाक, किसी का सवाली मोहताज ना बनाना, अपने दर का बनाना। एक दर्द हुजूरी हो जाइए, दर दर्द गदाई की करनी। वमक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। कमाल चीज है। जो बंदा दीवाना होके वज़ू बेवज़ू हर हालत में दिन रात सैकड़ों हजारों इसको खुला पढ़े, चंद अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। कुरान पाक में एक आयत है जिसको पढ़ करके इंसान हर चीज़ को हासिल कर सकता है, चाहे दुनियावी चीज़ें हो चाहे आसमानी चीज़ें। ऐसी आयत है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे और इसके अंदर बेशुमार करिश्मे मेरे रब ने छुपा रखे हैं। तो कोई बंदा इसको किसी भी मकसद के लिए पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को, उसकी तमन्नाओं को पूरा कर देता है। और चाहे वो बंदा किसी भी चीज़ को अल्लाह ताला से मांग ले, उसको वो चीज़ें मिल जाती है। वो आयत है, इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जैसे ही आप पढ़ोगे आपकी तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अगर ये लफ्ज 3 मरतबा पढ़, अब मैं भी पढ़ रहा हूं, अब मेरे साथ पढ़ेंगे, दर्द से, तवज्जो से, यकीन से, ध्यान से और पूरी कैफियत के साथ और पूरे जज्बे के साथ। और मैं भी पढ़ रहा हूं, तू भी इस लफ्ज को 3 मरतबा मेरे साथ पढ़। या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही, उल्तुफ बी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर, या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही, उल्तुफ बी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर, या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही, उल्तुफ बी,
یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر. فرمایا یہ 3 دفعہ پڑھ، جس طرح آپ نے 3 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھ. اب اس کا ترجمہ ہے، اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے اور اپنے مخلوق کے حال کو جانتا ہے اور ان کی ضروریات سے باخبر ہے. مخلوق کے حال کو جانتا ہے میرا اللہ، اور تو ان کی ضروریات سے باخبر ہے. اے اللہ تو مجھ پر لطف فرما، مہربانی فرما. اے لطف کرنے والے، اے علیم، اے خبیر، مجھ پر مہربانی فرما. پھر فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں، ہمیشہ کام آنے والی چیز